السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ پریویس لیکچر کو آپ نے اچھے سے یاد کیا ہوگا۔ آج ہم اپنے سیکنڈ چیپٹر کو وائنڈ اپ کریں گے انشاءاللہ، جس میں ہم سہا سطح کے بارے میں مختصراً ان کا تعارف دیکھیں گے اور اس کے علاوہ مختصر سوالات میں آپ کو کرواؤں گی۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ہمارا یہ جو چیپٹر تھا حدیث والا، اس میں سے پیپر پیٹرن کے حساب سے دیکھا جائے تو مختصر سوالات ہی آئیں گے۔ آپ کے پاس جو کتاب ہے اس میں بھی مختصر سوالات بنے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا، اور جو آج میں آپ کو کرواؤں گی وہ بھی آپ اچھے سے یاد کر لیجئے گا۔ اس کے علاوہ بھی مزید چیزیں جو آپ کو اپنی کتاب میں نہیں ملی لیکن میں نے لیکچر میں آپ کو کروائی ہیں، وہ آپ نے اچھے سے یاد کرنی ہیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ اہم ہے پیپر پیٹرن کے حساب سے کہ وہ چیزیں مختصر سوالات کی صورت میں پوچھی جاتی ہیں۔ تو اس لیے لیکچر کو دھیان سے سنا کریں اور اس کو یاد کیا کریں۔ جی، سہا سطح یہ اسکرین پہ آپ کو 6 جو ہیں نظر آ بھی رہے ہوں گے، اور ان کی جو ہے تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات بھی ساتھ ہے، اور ان کا پورا نام کیا ہے اور کس وجہ سے یہ مشہور ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ جی، سہا سطح یہ وہ کتابیں ہیں جنہیں شہرت دوام نصیب ہوئی۔ ان کتابوں کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں صرف صحیح احادیث کو جمع کیا گیا ہے، اسی لیے انہیں سہا سطح کہتے ہیں۔ سطح یعنی 6، حدیث کی 6 صحیح ترین کتابیں۔ تو ان میں سب سے پہلا جو نام آتا ہے وہ امام بخاری کا آتا ہے، اس کے علاوہ امام مسلم، نمبر 3 جامع ترمذی، نمبر 4 سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ۔ تو اس طرح حدیث کی یہ 6 صحیح ترین کتابیں ہیں جنہیں سہا سطح کہا جاتا ہے۔ تو امام بخاری کا پورا نام جو تھا محمد بن اسماعیل، 194 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی اور 256 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ امام مسلم، ان کا پورا نام مسلم بن حجاج قشیری نیشہ پوری ہے، 206 ہجری میں ان کی پیدائش اور 261 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ جامع ترمذی، ان کا پورا نام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی ہے، 209 ہجری میں پیدائش اور 279 ہجری میں ان کی وفات ہے، یعنی 279 ہجری میں۔ نمبر 4 سنن ابی داؤد، ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی، ان کا پورا نام ہے، 202 ہجری میں یہ پیدا ہوئے اور 275 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ نمبر 5 سنن نسائی، عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی، ان کا پورا نام ہے، 215 ہجری میں ان کی پیدائش تھی اور 303 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ نمبر 6 سنن ابن ماجہ، پورا نام ابو عبداللہ محمد بن یزید بن ماجہ ہے، 209 ہجری میں ان کی پیدائش ہے اور 272 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ تو اس طرح یہ 6 کے 6 جو نام ہیں یہ سہا سطح میں شامل ہیں، ان کی کتابیں سہا سطح میں شامل ہیں، یعنی حدیث کی صحیح ترین 6 بکس یا 6 بکس۔ ان کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے، ان کی پیدائش، تاریخ پیدائش اور ان کی تاریخ وفات، ان کا پورا نام، یہ مختصر سوالات میں پوچھے جاتے ہیں۔ جی، آگے چلتے ہیں ہم اپنے شارٹ کوسچنز کی طرف۔ شارٹ کوسچن کی طرف جانے سے پہلے ایک اور چیز، یہ کتاب میں آپ کو سامنے اسکرین پہ نظر بھی آ رہا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ طالبات، اگر آپ کو اپنی کتاب میں سے یہ چیزیں نہیں ملتی لیکن پھر بھی آپ نے ان کو یاد کرنا ہے، میرے لیکچر کو سنیں دھیان سے، کیونکہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت زیادہ اہم ہے، یہ مختصر سوالات کی صورت میں پوچھے بھی جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اگر آپ کے پاس جو کتاب موجود ہے اس میں اگر آپ کو یہ نہیں ملتے، ویسے تو اس میں موجود ہیں لیکن اگر آپ کو پھر بھی نہیں ملتے تو آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، یہ ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے کتب حدیث کی اقسام دیکھ لیتے ہیں۔ احادیث کی ترتیب اور مسائل کے بارے میں، احادیث کے لحاظ سے حدیث کی کتابوں کی کچھ قسمیں ہیں، جن میں سب سے پہلے جامع، سنن، مسند، معجم، مستدرک۔ تو جامع کسے کہتے ہیں؟ جس میں فقہی مسائل کے علاوہ تفسیر، مناقب، فتن اور سیرت کے متعلق احادیث درج ہوں، جیسے بخاری اور مسلم کی الجامع الصحیح۔
اس کے بعد سنن حدیث کی وہ کتاب جس میں صرف فقہی مسائل مثلا طہارت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج کے مسائل کے متعلق احادیث درج ہوں، جیسے سنن ابی داؤد اور سنن نسائی، جیسے اس سے پہلے ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا صحاح کی بکس کے نیم۔ جی اس کے بعد مسند وہ کتاب جس میں ہر صحابی کی روایت کردہ حدیث حروف تہجی کے لحاظ سے یا روایات کی کثرت و قلت کے لحاظ سے درج ہوں، جیسے مسند احمد بن حنبل اور مسند ابو داؤد طیالسی وغیرہ۔ معجم حدیث کی وہ کتاب جس میں مصنف اپنے ہر ایک استاد سے روایت کردہ احادیث ان کے ناموں کی ترتیب کے لحاظ سے بیان کرتا ہے، جیسے معجم طبرانی وغیرہ۔ مستدرک جس میں مصنف کسی دوسرے محدث کی شرائط پر پورا اترنے والی احادیث درج کرتا ہے، جیسے مستدرک حاکم۔ اس میں مصنف نے بخاری اور مسلم کی شرائط پر پوری اترنے والی حدیثوں کا اندراج کیا ہے۔ اس کے علاوہ مفرد جس میں صرف ایک شخص کی روایت کردہ حدیث کا ذکر ہو، جز جس میں صرف ایک مسئلے کے متعلق حدیث درج کی جائیں، مستخرج جس میں کسی دوسری کتاب کی حدیث کو اس سے جداگانہ اور زائد اسناد کے ساتھ روایت کیا جائے، تخریج حدیث کی وہ کتاب جس میں کسی دوسری کتاب میں دی گئی احادیث کو مختلف سندوں اور حوالوں کے ساتھ جمع کیا جائے، اور اربعین محدثین کی اصطلاح میں اربعین 40 احادیث کو کہتے ہیں۔ تو یہ تو کتب احادیث کی اقسام تھیں، اور یہ آپ یاد کیجیے گا، یہ مختصر سوالات کی صورت میں پوچھے جاتے ہیں۔ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، میں پھر آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کو آپ کی کتاب میں یہ چیزیں نہیں ملتی لیکن پھر بھی آپ نے ان کو یاد کرنا ہے، میرے اس لیکچر کو سن کے اور اس کو اچھے سے یاد کیجیے گا۔ یہاں پہ ہمارا جو سیکنڈ چیپٹر حدیث والا ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہم نے متن احادیث پڑھنا ہے، یعنی اربعین نووی کی جو 40 احادیث ہمارے سلیبس میں شامل ہیں وہ ہم نے پڑھنی ہے۔ تو اس متن کو شروع کرنے سے پہلے ہم اربعین نووی کا تعارف دیکھ لیتے ہیں، آپ کی کتاب میں موجود ہوگا۔ تو ان کا نام جنہوں نے ان احادیث کو جمع کیا ہے امام یحییٰ بن شرف الدین ہے، کنیت ابو زکریا اور لقب محی الدین ہے، دمشق کے ایک قریبی قصبے نوی میں 631 میں پیدا ہوئے، بچپن ہی سے دلی لگاؤ علم کی طرف تھا۔ تو یہ ان کا مختصر تعارف ہے۔ جی اربعین نووی کا جو مصنف ہیں ان کا نام امام یحییٰ بن شرف الدین ہے، اور ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو زکریا، اور لقب ان کا محی الدین ہے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ دمشق کے ایک قریبی قصبے نوی میں۔ کب پیدا ہوئے؟ 631 ہجری میں۔ تو اب آتے ہیں اپنے حدیث کے پورے چیپٹر کے مختصر سوالات کی طرف۔ یہ میں آپ کو اس لیے کروا رہی ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے، اندازہ ہو جائے کہ کس طرح کے مختصر سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ جی مختصر سوالات احادیث کے چیپٹر کے، یہ ہمارا سیکنڈ چیپٹر تھا جو مکمل ہو چکا ہے۔ جی پہلا سوال ہے، حدیث کے لغوی و اصطلاحی معنی بیان کریں۔ نمبر 2، حدیث تقریری کسے کہتے ہیں؟ نمبر 3، حدیث قدسی سے کیا مراد ہے؟ نمبر 4، سنت کے لغوی و اصطلاحی معنی بیان کریں۔ اور نمبر 5، اثر کسے کہتے ہیں؟ یہ تمام چیزیں میں نے آپ کو پڑھائی ہیں، لیکچر کو آپ سنیں اور آپ کو اپنی کتاب میں بھی مل جائیں گی۔ جی آگے دیکھتے ہیں، صحابی کسے کہتے ہیں؟ تبع تابعی کسے کہتے ہیں؟ راوی سے کیا مراد ہے؟ سند سے کیا مراد ہے؟ متن کسے کہتے ہیں؟ درایت سے کیا مراد ہے؟ جرح و تعدیل کسے کہتے ہیں؟ اسماء رجال سے کیا مراد ہے؟ تو اس طرح یہ مختصر سوالات پوچھے جائیں گے۔ حدیث صحیح سے کیا مراد ہے؟ مشہور حدیث کسے کہتے ہیں؟ موقوف حدیث سے کیا مراد ہے؟ عزیز حدیث کسے کہتے ہیں؟ منقطع حدیث سے کیا مراد ہے؟ موضوع حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث کی ضرورت و اہمیت اور حجیت پر 2 دلائل دیجیے۔ تو آپ 2 ہیڈنگز بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس ہیڈنگ کو 2 یا 4 سطروں میں بیان بھی کر سکتے ہیں آپ۔ جی آگے، صحیفہ صادقہ کس نے لکھا؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے اس کو لکھا۔
نمبر 22 پہ جو کویسچن ہے وہ ہے سب سے زیادہ احادیث کس صحابی نے روایت کی؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے سب سے زیادہ احادیث روایت کی۔ موطا کس نے مرتب کیا؟ یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، امام مالک نے موطا جو ہے موطا کے نام سے کتاب حدیث کی مرتب کی۔ صحاستہ کسے کہتے ہیں؟ ابھی میں نے آپ کو اس کے متعلق بتایا کہ حدیث کی صحیح ترین 6 کتابیں جن میں صرف صحیح احادیث کو شامل کیا گیا ہے ان کو صحاستہ کہتے ہیں۔ نمبر 25 امام بخاری کی سنِ پیدائش لکھیں۔ یہ صحیح کی جگہ امام بخاری آپ کر لیں کہ امام بخاری کی سنِ پیدائش، یہ بھی ابھی میں نے آپ کو لیکچر میں بتایا۔ امام مسلم کی سنِ وفات کیا ہے، یعنی ان کی وفات کب ہوئی۔ جامع کسے کہتے ہیں، ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ تو دیکھیے کہ یہ اس طرح مختصر سوالات میں یہ چیزیں آتی ہیں، اس لیے میں نے آپ کو کروائی ہیں۔ مستدرک سے کیا مراد ہے، مفرد کسے کہتے ہیں، اور سنن سے کیا مراد ہے۔ یہ مختصر سوالات اس صورت میں آتے ہیں، اور ان مختصر سوالات میں ہی ہمارے ایم سی کیوز بھی بن سکتے ہیں کہ یہ ایم سی کیوز کی صورت میں بھی آتے ہیں، جن میں سے آپ نے ایک صحیح جواب پہ آپ نے ٹک کرنا ہوتا ہے یا گول دائرہ لگانا ہوتا ہے۔ تو ان کو اچھے سے آپ یاد کیجئے۔ آپ کی کتاب میں جو چیزیں حدیث کے متعلق موجود ہیں وہ میں نے آپ کو پڑھائی ہیں، ساری لیکچرز بھی دیے ہیں، ان کو یاد کریں، اور جو چیزیں آپ کو اس کے علاوہ میرے لیکچرز میں مل رہی ہیں وہ آپ نے اچھے سے یاد کرنے ہیں۔ وہ اس لیے میں نے آپ کو لیکچرز دیے ہیں کہ وہ بہت زیادہ اہم ہیں تاکہ آپ ان سے بھی مستفید ہو سکیں۔ نیکسٹ اپنے لیکچر میں ہم انشاءاللہ متن حدیث پڑھیں گے، حدیث کا ترجمہ اور تشریح۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔